رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے جب ملک شام کے لیے تجارتی قافلے کے ساتھ نکلنا چاہا اور قافلے کے کوچ کا وقت آ پہنچا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں پر چلتے ہوئے آئے اور عرض کیا، چچا جان، میں بھی اس تجارتی قافلے میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، آپ کی یاد مجھے بہت ستائے گی۔ اور پھر ابو طالب کی اٹھنے کی نکیل پکڑ کر اپنی پیاری بھری آواز میں کہنے لگے، چچا جان، آخر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے سفر پر جا رہے ہیں؟ میرے ابو جان بھی اس دنیا میں میری دیکھ بھال کے لیے رہے نہیں، اور نہ ہی میری امی جان اس دنیا میں اب میرے لیے زندہ ہیں۔ معصوم بھتیجے کی بات سن کر چچا ابو طالب کا دل ایک دم پسیج گیا اور فوراً ہی کہا، اللہ کی قسم، میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، یہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی میں کبھی اس سے علیحدہ ہوں گا۔ اور پھر ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر قافلے کے ساتھ ملک شام کے لیے روانہ ہو گئے۔ طویل سفر طے کر کے سرزمین شام کے مقام بصرہ پر پہنچے اور وہیں پر قافلے کے ساتھ اپنا پڑاؤ ڈالا۔ وہاں کے گرجا گھر میں ایک پادری رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ عیسائیوں کے دعوے کے مطابق وہ دین مسیحی کا سب سے بڑا عالم تھا، اور یہی ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی پادری بنتا ہے نا تو اپنے پیشوا سے موروث علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہی مذہبی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اس سے قبل بھی عرب کے تاجروں کا یہ معمول تھا کہ جب بھی وہ ملک شام کے لیے تجارتی قافلے کے ساتھ روانہ ہوتے تو اکثر و بیشتر بصرہ کے اس گرجا گھر کے قریب ہی اپنا پڑاؤ ڈالتے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پادری اپنے چرچ سے نکل کے باہر آیا ہو اور ان لوگوں سے کسی بھی قسم کی گفتگو کی ہو۔ لیکن اس بار یہ عجیب اتفاق تھا کہ پادری نے نہ یہ کہ صرف ان سے گفتگو کی بلکہ ان کے لیے ایک دعوت کا اہتمام بھی کیا۔ سیرت نگاروں کا کہنا ہے کہ پادری کی اس دعوت کا راز دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہونے والی نبوت کی نشانی تھی جسے پادری نے دیکھ لیا تھا۔ بات دراصل یہ تھی کہ جب قافلہ دور دراز سے طویل سفر طے کر کے بصرہ کے گرجا گھر کے قریب پہنچا تو پادری نے دیکھا کہ قافلے کے اوپر ایک بادل ہے اور وہ بادل سارے لوگوں کو چھوڑ کر صرف ایک چھوٹے بچے پر اپنا سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور جب قافلے نے گرجا گھر کے قریب ہی درخت کے نیچے اپنا پڑاؤ ڈالا تو بادل نے اپنا سایہ اس درخت پر پھیلا دیا اور درخت کی ڈالیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر ان کو اپنی چھاؤں میں لے لیا۔ یہ سارا کچھ پادری اپنے گرجا گھر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً اپنی چرچ سے باہر آیا اور قافلے والوں کے لیے ایک بھاری دعوت کا بندوبست کیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو قافلے والوں کو یہ کہہ کر دعوت دی، اے قافلہ قریش، میں نے تمہارے لیے دعوت طعام کا اہتمام کیا ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ تم سب لوگ میری اس دعوت میں شرکت فرماؤ، چھوٹے بڑے غلام آزاد سب شریک ہوں۔ تو سب نے پادری کی دعوت میں شرکت فرمائی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے اور قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ پادری نے جب مدعوین کی طرف غور سے دیکھا تو اسے اس صفت کی حامل شخصیت نظر نہیں آئی جس کی وہ پہچان کر چکا تھا۔ پادری نے کہا، اے قافلہ قریش، تم میں سے کوئی بھی شخص ہرگز میری اس دعوت سے پیچھے نہ رہ پائے۔ اہل قافلہ نے کہا، آپ کی دعوت میں سب نے شرکت کی ہے، صرف ایک بچے کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ ابھی کم عمر ہے اور قافلے کے سامان کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ پادری نے کہا، نہیں نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ اسے بھی میری اس دعوت میں شریک ہونے کا موقع دو۔ یہ سنتے ہی قافلے کے ایک شخص نے کہا، لات و عزا کی قسم، یہ ہماری کمزرتی ہوگی، ویکنس ہوگی کہ عبداللہ بن عبد المطلب کا صاحبزادہ ہمارے ساتھ دعوت میں شرکت سے پیچھے رہ جائے۔ وہ اٹھا اور گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے آیا اور پھر اس دعوت میں بٹھا دیا۔ پادری کی نگاہیں جب آپ پر پڑی تو وہ آپ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا اور خوب دیر تک دیکھتا ہی رہا۔ پھر جب سارے لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو پادری اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور کہا، اے بچے، میں تجھے لات و عزا کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھ سے جو بھی سوال کروں اس کا مجھے صحیح صحیح جواب دینا۔ ابن اسحاق کے راجی قول کے مطابق
पादरी ने ये जो लात और ज़का वास्ता दिया था ना, ये बतौर एक इम्तिहान था। वो सही तौर पर आपकी शख्सियत का अंदाजा करना चाहता था, इसीलिए उसने लात और ज़का वास्ता दिया। ये सुनते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप मुझे लात और ज़का वास्ता देकर कुछ ना पूछें। अल्लाह की कसम, इन दो माबूद, इन बातला से ज्यादा मैंने बुग़्ज़ नफरत किसी और चीज से नहीं की। पादरी ने कहा, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं तुझसे जो भी सवाल करूं उसका मुझे जवाब देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहो पूछो। फिर पादरी ने आपसे आपके सोने जागने और दीगर हालात के बारे में सवालात किए। आपने उनको अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सारे जवाब सुनकर पादरी ने वो सारे औसाफ अपने मुताला और मुशाहिदा के मुवाफिक पाए जो उसने पहले से ही पढ़ रखे थे या आपके मुतालिक अपने पेशवाओं से सुन रखे थे। फिर पादरी ने आपकी पीठ पर दोनों मोहरों के दरमियान एक मोहर नबूवत देखी। फिर वो आपके चचा अबू तालिब के पास गया और कहा कि ये बच्चा आपका क्या लगता है। अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बच्चा है। पादरी ने कहा, नहीं नहीं, ये आपका बच्चा नहीं हो सकता और ना ही इसका बाप जिंदा हो सकता है। अबू तालिब ने बताया, बात दरअसल ये है कि ये मेरे भाई का लख्त जिगर है। पादरी ने कहा, आप मुझे इसके वालिद के मुतालिक कुछ बताइए। अबू तालिब ने बताया कि इसके वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये रहम मादिर में था। पादरी ने कहा, आपने सच फरमाया। अब आप अपने इस बच्चे को लेकर पहली ही फुर्सत में अपने वतन लौट जाएं और यहूदियों से होशियार रहें। अल्लाह कसम, अगर यहूद इस बच्चे को देख लेंगे और जो कुछ नबूवत की निशानियां मैंने इसमें देखी हैं वो भी देख लेंगे तो इसके साथ बुरा सलूक करेंगे, जुल्म ढाएंगे, क्योंकि मुस्तकबिल में आपकी इस बच्चे की अजीम शान होने वाली है। पादरी बहीरा की बात सुनकर अबू तालिब अपने तिजारती कारोबार से फरागत पाते ही फौरन अपने वतन के लिए रवाना हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। अब एक बात और, लोग मूवीज देखते हैं, मूवीज में सबको पता है झूठ होता है, फिर भी देखते हैं, तो ये सच देखे ना जो आपको बताता है कि आपका नबी क्या नबी है, जिस हस्ती की इतनी अजीम शान है वो है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद और सलाम हमारे प्यारे नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।